अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट उम्मी तलहा। आज मैं आपके लिए नावल कैद इश्क लाई हूँ जिसको तहरीर किया है यमन यमानी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। बस यही बताना था कि अब आपके पीछे नहीं आऊँगी। आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। मुझे माफ़ करके आपने जो एहसान किया याद रहेगा। वो एकदम उठ खड़ी हुई। ईसा ने मुस्कुरा कर नफ़ी में सर हिलाया। एहसान नहीं किया, बस कोशिश की है कि शायद इसके बदले मेरी वाइफ को मुझसे मोहब्बत हो जाए। वो बोला तो आयरा ने इस कमसिन लड़की की किस्मत पर रश्क किया था जिसे पाने के लिए वो दिन रात एक कर गई थी। वो इसकी खातिर लोगों की गलतियां माफ़ कर रहा था। वो सर हिलाकर तेज़ कदमों से चलती वहाँ से चली गई। ईसा ने तासुब से सर हिलाया। आयरा का फैसला उसे गलत लगा था। मोहब्बत ना सही, दोस्ती तो थी इनमें, मगर वो कुछ नहीं बोल पाया। वो अपना टूट चुका भरम कायम करने आई थी, उसने करने दिया। मुतासिब सा उठकर बाहर निकला। गाड़ी में बैठकर सीधा घर जाने का इरादा था। रास्ते में फ्लावर शॉप देखकर वो बेसाख्ता गाड़ी रोक गया। निकल कर पुरवा के लिए रेड रोज़ का बुके तैयार करवाने का सोचा। न जाने इसे फूल पसंद हो या नहीं, अनोखी ही लड़की थी वो। अभी वो शॉप के अंदर पहुंचा था जब एक धमाके की आवाज़ के साथ शॉप की दरो दीवार तक हिल गई। लोगों में खलबली मच गई थी। उसने संभलते हुए पलट कर देखा तो उसकी कीमती गाड़ी के पुरखच्चे उड़ चुके थे। उसकी आंखें शॉक से फैल गईं। अगर वो फूल लेने ना निकला होता, अगर वो उस गाड़ी में मौजूद होता तो रोड पर करीब के कुछ लोगों का नुकसान हुआ था, कुछ लोग जख्मी हो चुके थे। फ्लावर शॉप वाले लड़के ने साकत खड़े ईसा को सहारा देकर चेयर पर बिठाया। वो बेजान सा हो रहा था। कुछ फासले पर रुकने वाली गार्ड्स की गाड़ी से निकलने वाले गार्ड्स में से एक ने खड़े खड़े खानजादा को इत्तला दिया और एक ईसा तक पहुंचा था जिसका चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। सना बेगम ने ईसा पर हुए हमले का सुनते ही हवेली में रोना धोना डाल दिया था। परेशानी तो बाकी सबको भी हुई थी। वो हमेशा से ही पढ़ाई के लिए ज़्यादातर शहर में रहा था, हवेली कम आता था। फिर भी रौनक था हवेली की। आज से पहले ऐसे किसी हादसा का सामना नहीं किया था उसने। उसकी गाड़ी का पुर्जा पुर्जा अलग हो गया था, और अगर जब वो अंदर होता तो क्या होता उसका। खान सवार तो शहर में ही होते थे अक्सर। वो मिल भी लिए, हवेली चलने की भी जिद की, मगर उनकी सुने बिना खानजादा के शहर वाले घर में ही जा चुका था। अब बस और गाड़ी लेकर देने की ज़रूरत नहीं। गार्ड्स और ड्राइवर के साथ जहाँ जाए जाना है। अभी तो इसे कहीं निकलने मत देना। मुझे ज़रा पुलिस को खबर करके इस मामला को समेटने दो। अभी तुम वहीं रुक जाओ। खानजादा अदब खान को हिदायत देता घबराहट में मुब्तला हो रहा था। दिमाग झंझना उठा था। फरिहान उसके पास कमरे में आई तो वो थकन ज़दा असाब के साथ आंखों पर बाजू रखे खामोशी से लेटा हुआ था। उसे बेपनाह तरस आया था। इस पर हर मसले में खड़ा होता था और हर बार परेशानी उठाता था। अब भी ईसा को बुलवा कर उसकी जगह जर्शे और मूसा को पुरवा के पास भेजना चाह रहा था। मूसा तो तैयार हो गया, मगर ईसा बात सुनने को भी माइल नहीं था। फरिहान उसके पास बैठकर आहिस्तगी से इसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। वो आज इतना परेशान था कि कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे पाया। सब ठीक हो जाएगा, शुक्र है कि ईसा भाई बच गए। अल्लाह से बढ़कर कोई मुहाफिज नहीं होता। वो नरमी से बोलती उसकी परेशानी कम करना चाह रही थी। वो बाजू आंखों से हटाकर छत को तकने लगा। बेशक अल्लाह हिफाजत करता है, और ईसा को मारना प्लान था भी नहीं उनका। ये वार्निंग थी कि अगली बार ऐसा ईसा के साथ होगा। जानबूझकर वो वक्त चुना गया जब ईसा गाड़ी से निकलकर शॉप पर गया। मारना होता तो पहले किया जाता। वो बिखरी हुई सी हालत में बोल रहा था। फरिहान बेसाख्ता चिरचिरी ले गई। खामोशी से खानजादा को तकने लगी। शायद आगा जान ठीक कहते थे, यार दुश्मन की समझ आ जाए तो बच कर रहना चाहिए। कुछ दुश्मनों को जवाबी कार्रवाई से भड़काकर अपने पीछे लगाना अक्लमंदी नहीं। मैं अकेला नहीं था कि दुश्मनी मोल ली। अपनी पूरी फैमिली की हिफाजत करनी पड़ेगी अब मुझे। वो कनपटी पैर अंगूठे से जोर देता सर दर्द से बेहाल हो रहा था। गार्ड्स के बावजूद ये सब हुआ था। हमला तो रोका जा सकता था, मगर अब ऐसी चालों से इंसान कहाँ तक बच सकता है। कुछ वक्त ईसा भाई को हवेली में रख लें, पूर्वा को मैं संभाल लूँगी, अपने पास रखूँगी। फरिहान ने आहिस्तगी से मशवरा दिया और उसकी पेशानी पर हाथ रखकर नरम हाथों से दबाने लगी। इसका लास्ट सेमेस्टर है, वो कभी यूं छोड़कर यहाँ आने पर राजी नहीं होगा। ये हाल नहीं फरिहान। वो नरमी से बोलता उसके सर दबाने पर सुकून से आंखें बंद कर गया। फरिहान को बेसाख्ता पूर्वा का ख्याल आया। कॉलेज में एक ही साल गुजार कर उसे बिठा लिया गया था, और वो बेचारी बिना एहतजाज किए अब तक खामोशी से बैठी थी। खुद फरिहान की पढ़ाई वहीं दरमियान में रह गई थी, और शादी के इन झमेलों में इसे ख्याल तक नहीं गुजरा कि पढ़ाई का सोचे। बाकी लड़कियां कुछ मामलात में साबिर होती हैं और बहुत सी ख्वाहिशात की कुर्बानी ऐसे आराम से दे देती हैं जैसे इनका फ़र्ज़ हो। सर्द आ भर गई। कुछ वक्त के लिए हर्ज ही किया है, जान की हिफाजत भी तो ज़रूरी है।
परिहान सोचों में गुम आहिस्तगी से बोल रही थी। खानजादा ने आंखें खोलकर उसे देखा। गुमसुम सी बैठी थी। अब जंग शुरू कर ही बैठा तो उनको जवाब भी दूंगा इस वार्निंग का। मुझे पता है ये किसकी हरकत है, तुम फिक्र मत करो। वो सर पर रखा परिहान का हाथ थपथपा कर बोला और आंखें बंद कर दी। परिहान का दिमाग पूर्वा में अटक चुका था। परीसा को जब से उसके निकाह का बताया था और ये कि वो अब ईसा के पास रहेगी, वो तब से नाराज़ थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया परिहान, जाने कब ऐसी जाहिल बन गई हो कि इस मासूम को पढ़ाई से हटाकर इन जमीनों में धकेल दिया जैसे वो लावारिस हो और एक यही हाल बाकी हो। इस उम्र में इसे हालात से लड़ना सिखा रही है जिस उम्र में हमने बैठ कर खाया और बुक्स पढ़ते हुए वक्त गुजारा। तुम खुद गर्ज हो रही हो। परिसा भड़क उठी थी और परिहान अब इस बात को सोच रही थी कि शायद वाकई वो गलत कर रही थी। रिश्ता रहने देती मगर पूर्वा को भेज देती। ईसा नहीं मान रहा था तब भी। इसे परेशानी से बचाने आई थी मगर खुद परेशान हो बैठी थी। खानजादा ने इसका अपने माथे पर रखा हाथ थामकर अपने लबों से लगाकर उसे मजीद सर दबाने से रोका तो ख्यालों में उलझी वो चौंक गई। उसने सोच लिया इन हालात से छुटकारा पाते ही वह धीरे से पूर्वा को परिसा के पास भेजने की बात करेगी। झुककर उसके सीने पर माथा टिकाती परिहान अपने इस फैसला से मुतमईन हो चुकी थी, ये जाने बिना कि इस फैसला को लेने में वो बहुत देर कर चुकी है। खानजादा हिफाजती इकदामात सोचता उसका सर थपथपा रहा था। परेशानियों ने गोया हवेली का रास्ता देख लिया था। जरशा ने लाउंज में बैठी परेशान हाल सना बेगम और मूसा के सामने चाय रखी और खामोशी से एक तरफ बैठकर अपना कप थाम गई। मूसा आज ही वापस पहुंचा था और सामने ये परेशानी खड़ी थी। कप रखने वाले हाथों को देखकर उसने सर उठाया और अपनायत भरी नज़र उस पर डाली। इस रोज़ अपनी माँ की बातों से परेशान वो इतना शर्मिंदा हुआ था कि उससे बात तक करने की हिम्मत नहीं कर पाया और वो उस परेशानी में ज़र्फ बढ़ा के उनके दरमियान मौजूद थी। मुझे ऐसे चैन नहीं मिलेगा जब तक उसे देखूंगी नहीं। बहुत ज़िद्दी हो गया है। यहाँ आने में क्या मसला है इसे? तनहा पड़ गया है। दिल बहलाने को बिल्ली पाल ली मगर माँ के पास नहीं आना उसे। सना बेगम रोने से भारी आहोती आवाज़ में बोली तो मूसा ने बेसाख्ता नज़र चुराई। जितने आराम से बिल्ली का बता रही थी अगर वो बिल्ली देख लें तो जाने क्या फसाद बर्पा कर बैठे। आप जाकर थोड़ी देर रेस्ट करें, मैं सोच रहा हूँ खुद शहर जाकर उसे भेजूंगा। या मूसा को खानजादा का मशवरा बेहतर लगा। कुछ वक्त जरशे के साथ गुजारना चाह रहा था और ईसा को भी भेज देता। जो भी करो मुझे ईसा से मिलना है। वो चाय का कप टेबल पर पटक कर रखती उठकर कमरे में चली गई। जरशे को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रही थी। उस पर बोलने का नतीजा जो देख लिया था। कैसी है जरशे? वो मुकम्मल उसकी तरफ रुख करके बोला तो चाय पीती जरशे ने शिकवा को नानज़र से उसे देखा। ठीक हूँ, वो सर झुकाकर संजीदगी से बोली। लगता है खफा हो। सॉरी, मैं उस दिन तुम्हें सही से डिफेंड नहीं कर पाया। इनफैक्ट जो मेरा हक था वो हदीर ने पूरा किया। मोरे की बातों पर कभी ध्यान मत देना, मेरा यकीन करो, मेरे लिए बहुत कीमती हो तुम। उसका हाथ थाम कर वो नरमी से बोल रहा था। मैं इन बातों पर नाराज़ नहीं हूँ। जरशे ने बेख्तियार उसे टोक कर कहा। वो चौंक कर उसे देखने लगा। फिर क्या जुर्म हुआ है मुझसे? सोचने की एक्टिंग करता हुआ जरशे को मजीद नाराज़ कर गया था। आप उस दिन मुझे मोरे के पास ले जाने वाले थे। आपने प्रॉमिस तोड़ा, मिलकर नहीं गए और कॉल तक नहीं की। मुझे लगा आप मुझ पर नाराज़ हैं। जरशेद नाराज़गी से बोलती अपना खदशा जाहिर कर रही थी। तुम पर गुस्सा कभी कर ही नहीं सकता, शर्मिंदा था बस। और उस दिन तुमने नहीं देखा, वरना तुम्हारे इस जिन लाला ने मुझे कच्चा खा जाने वाली नज़रों से घूरा था। तब मैं रुकता या कुछ बोलता तो वो मार डालता मुझे। मूसा ने मुस्कुराकर सर झटका। जरशे इसकी बात पर गहरा सांस भरती हाथ छुड़वा गई। मेरे लाला बहुत नरम दिल हैं, आप उनके बारे में गलत सोच रखते हैं। वो उसकी तरफदारी कर रही थी जिसकी नरम दिली के मज़ाहिर मूसा तो खूब जानता था। वो खामोश हो गया। जरशे खाली कप उठा कर ले गई। मूसा के दिल में इत्मीनान उतर आया। जरशे खुद आ गई थी, खफा नहीं थी। इसके लिए इतना बहुत था। ईसा के बारे में सोचता वो उठकर कमरे में चला गया, जबकि अपने कमरे में बेचैनी से टहलती सना बेगम खुद ईसा के पास जाने का फैसला करके एक छोटे बैग में अपनी ज़रूरत का कुछ सामान रखने लगी। अब न वो पूछने वाली थी न बताने वाली। ड्राइवर के साथ चुपचाप जाना ही वाहिद हल नज़र आ रहा था। रात को खामोशी से सो गई और जब सुबह उठे तो नाश्ते की टेबल पर वो मौजूद ना थी। वो शहर गई हैं छोटे खान साहब के बाद, कह रही थी कुछ दिन तक लौट आएंगी। मुलाजमा ने इनका पैगाम दिया था, जिसे सुनकर मूसा और खानजादा परेशान हो उठे थे। अच्छा है, सबर आ जाएगा और यहाँ भी कुछ दिन सुकून रहेगा, खान यूसुफ ने सर झटक कर कहा। परिहान का रंग पूर्वा का सोच कर ही सफ़ेद पड़ रहा था। ईसा जब से घर आया था कमरे में बंद था। दुश्मनियाँ और कत्ल वगैरह से उसे हमेशा खानजादा ने दूर रखा था। इसका बिल्कुल पहला तजर्बा था और इतना करीबी हादसा कि वो ज़हनी तौर पर हिल गया था। आप जाओ गुड़िया, जाकर बात करो, इनका जहन बटाओ। पता है ना आज क्या हुआ इनके साथ?
परेशान है, खाना तक नहीं खाया। जीनत ने हर बार नाकाम जाते देखकर पूर्वा से कहा। हवेली वालों की जिद पर वो हवेली जाने को तो भी तैयार नहीं हुआ था, और ऐसा सिर्फ पूर्वा की वजह से किया था उसने। पूर्वा को भी इसमें हमदर्दी महसूस हुई। सर हिलाकर कमरे की तरफ बढ़ी। वो सामने ही जमीन पर बेड से टेक लगाकर बैठा था, सर झुका हुआ था, आंखें सुर्ख हो रही थी, कमरे में अंधेरा था। पूर्वा ने संभल कर कदम उठाते हुए उससे कुछ फासले पर पहुंचकर कालीन पर बैठते हुए उसे देखा। फिक्र हो रही थी मगर डर भी लग रहा था। कितनी ही देर गुजर गई, वो बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। ईसा ने इसकी मौजूदगी को महसूस करते हुए सर उठाकर उसे देखा। नीलू रोशनी में शफाफ नरम तासुरात सजाए वो अपनी अजली लापरवाह उंगलियों में सामने बैठी थी। ईसा जी, आप ठीक हैं? उसने नरमी से पूछा। ईसा के जलते दिमाग में नरम फुहार की तरह वो अल्फाज पहुंचे थे। बेजान होते सर जिस समय जान सी पड़ी थी। सबको हक देती हो, मैं भी परेशान हूँ, आज मुझे हक नहीं दोगी? ईसा ने कफली जिताई। उसकी आवाज़ बहुत धीमी पड़ रही थी। उसकी फरमाइश पर पूर्वा लब काटती हिचकिचाहट में मुब्तला हुई थी। ईसा ने इसकी दोनों कलाइयाँ थाम कर अपने करीब करते उसके बाजू अपनी गर्दन के पीछे फैलाकर उसके गिर्द अपने बाजू बांध लिए। आंखें मूंदे सुकून से उसकी गर्दन में मुंह छुपा गया। सांस जैसे अब खुल कर आई थी। दिन के वक्त जब से वो हादसा हुआ था, किसी कंधे किसी सहारे के बगैर वो अकेला परेशान हो रहा था। अब कहीं जाकर शाम ढले मनपसंद कंधा मुयसर आया था। पूर्वा जो सबको आगे बढ़ बढ़ कर हक देती थी, आज उसके गले लगाने पर अजीब घबराहट में मुब्तला हुई थी। उसे शर्म आ रही थी और ऐसा बिल्कुल पहली बार महसूस हो रहा था। क्या आप डर गए थे आज? पूर्वा ने उसका सर्द हिसार महसूस किया तो हिचकिचा कर पूछा। शायद डर गया था। मौत से कौन नहीं डरता पूर्वा? अगर मैं ना निकलाता गाड़ी से तो जानती हो ना, आज मैं ना होता। ईसा धीमे लहजे में बोलता, उसका नरम नाजुक सा वजूद अपनी बाहों में महसूस करता उसे मजीद खुद में भींच गया। परेशान चेहरे पर जिंदगी का एहसान बनकर धीमी सी मुस्कान उभर कर मासूम हुई थी। खौफ जाने लगा। इस मरमरी वजूद पर वो हक रखता था। वो करीब थी। उसके दिल की बेतरतीब धड़कन भी वो महसूस कर रहा था। कितना अच्छा और मीठा सा एहसास था। उसके कंधे पर सर टिकाए सुकून से बैठा रहा। उसके अल्फाज पर पुरकार साकित हुई थी। मरने की बात उसे डराती थी। अब किसी को मरता हुआ देखना उसके बस की बात नहीं थी। दिल बेतरतीबी से शोर कर उठा। अल्लाह ना करे, ऐसा ना कहे। वो बेसाख्ता झुरझुरी लेकर बोलती ईसा को मुतवज्जा कर गई। वो सर उठाकर उसके फूले गुलाबी गाल पर नरमी से लब रख गया। एक बार, दो बार, बार बार वो बहुत नरमी और एहतियात से छू रहा था। पूर्वा जैसे ख्वाब से जागी थी। दिल की एकदम बदलती कैफियत पर वो घबरा गई। उसे धक्का देकर दूर करती हुई कपकपाती हुई पीछे खिसकी। आंखें घबराहट से फैली हुई थी। ईसा ने अपनी बेताबी पर हल्का से बालों में हाथ फेर कर उसे देखा। वो बिल्कुल सुर्ख पड़ती परेशान से उसे देख रही थी। आज उसके करीब होने पर अलग सा एहसास हुआ था, अपनाइयत और नरमी। उस दिल की धड़कनों ने तरतीब ही बदल ली थी। आज तो वो घबरा गई थी। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया क्या? वो शर्मिंदा होता नरमी और लगावट से बोला। इस बार इसने कुछ नहीं किया था, फिर भी नादिम हो गया। पूर्वा पर नई हकीकत का इंकशाफ हुआ था। वो उठकर भागते हुए कमरे से निकल गई थी। ईसा ने मुक्का बनाकर जमीन पर मारा। उसे टार्चर करके जब प्यार जिताएगा तो वो प्यार को भी टार्चर ही समझेगी। वो ये सोचकर बददिल हुआ। अब अपनी गलती समझ आ रही थी। उसे नरमी से अपने करीब करना चाहिए था। अपनी जुनून खेजी से सहमा कर रख दिया था। वो समझ नहीं पाया। पूर्वा उसकी मंजिल पर हम कदम होने पर परेशान हो गई है। मोहब्बत दो तरफा हो रही थी और जब यकदम दिल करवट बदले तो यही होता है। पुरसुम माहौल में कुछ वक्त पहले जो जज्बात इसके अंदर उमड़ रहे थे भाप बनकर बैठ गए। पूर्वा का लमस और खुशबू भरा इशार उसके इर्द की सुकून बनकर फैल गया था। वो बेख्तियार मुस्कुराया। आयरा अच्छी थी, साथ रही, वक्त गुजारा, मगर उसके लिए ऐसा कभी फील नहीं हुआ था। उसे अपने माहौल के मुताबिक ढालना चाहा मगर वो नहीं मानी तो उसके हाल पर छोड़ दिया था। मगर पूर्वा को वो ना रोक पा रहा था, ना उसे उसके हाल पर छोड़ पा रहा था। वो गुस्सा कर जाता था मगर अंदर से उसकी हर रोज़ पहले से ज़्यादा मोहब्बत में मुब्तला हो रहा था। तुम्हारे जादुई गले लगने का शुक्रिया मेरी बिल्ली। मैं अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तुम मोहब्बत हो, शिद्दत और जज्बात से पूर्ण मैसेज पूर्वा को भेजकर उठा और बिस्तर पर लेट गया। खुद पर कंबल फैलाते सोने की कोशिश करने लगा। उसका मैसेज पढ़ती पूर्वा तकिया में मुंह छुपा गई। गाल शर्म से तप उठे थे। पता नहीं पहले क्यों डरा दिया करता था वो। हालांकि जब नरमी बरत रहा होता था अच्छे से ज़्यादा अच्छा लग रहा होता था। वो खुद से भी चुप कर मुस्कुराई। मोहब्बत हो रही थी अब जब जुदा होने का वक्त करीब पहुंच गया था। किस्मत इनकी मुस्कुराहटों पर मुतासिफ हुई। पूर्वा उकताई हुई सी ईसा का कमरा छान रही थी। मोबाइल घर भूल गया था। फिर जाने किसके नंबर से इसे कॉल करके हुक्म दे दिया, मेरा मोबाइल उठाकर अपने पास रखो।
موسیٰ اور حدیر لالا کی کال آئے تو بتا دینا موبائل بھول گیا ہوں، ورنہ وہ کال نہ اٹھانے پر پریشان ہو گیا۔ اب وہ جانے کب سے اس کے کمرے کی تلاشی لے رہی تھی، موبائل مل کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ اپنے نمبر سے کال بھی کر لی مگر شاید موبائل سائلنٹ پر تھا۔ ثنا بیگم جو کچھ وقت پہلے ہی وہاں پہنچی تھی، زینت کو لنچ ریڈی کرنے کا کہہ کر کمرے کی طرف بڑھی۔ ارادہ تھا کچھ ریسٹ کریں، کچھ سفر کی تھکان تھی، کچھ عیسیٰ کی پریشانی میں رات بھر سو نہیں پائی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کھڑی پوروا کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ کندھوں سے قدرے نیچے تک جاتے شہد رنگ بالوں والی گلابی سی گڑیا ٹراؤزر شرٹ پر عیسیٰ کی ہڈی پہنے لاپرواہی سے درازیں چھان رہی تھی۔ تم کون ہو؟ اور یہ تو عیسیٰ کا روم ہے نا؟ ان کا سر گھوم رہا تھا۔ اسے غور سے دیکھا تو یاد آیا وہ پریان کی بہن تھی، مگر یہاں کیوں تھی؟ میں پوروا ہوں جی، یہ روم ان کے ہی یوز میں ہے، پوروا نے سادگی سے بتایا۔ لیکن سامنے ٹھہری عورت کون تھی اور کیوں یہ سوال کر رہی تھی وہ یہ سمجھ نہیں پائی۔ تم پریان کی بہن ہو نا؟ یہاں کیا کر رہی ہو عیسیٰ کے روم میں؟ اسی کی ہڈی پہنے تم یہاں کر کیا رہی ہو؟ ثنا بیگم کا حیرت سے کہا جانے والا جملہ آخر میں گرفتگی اختیار کر گیا۔ وہ گھبرا گئی۔ عیسیٰ جی نے کہا تھا ان کا موبائل وہ بھول گئے تھے تو میں اس کی وضاحت ثنا بیگم پر بھاری پڑی تھی۔ عیسیٰ موبائل بھول گیا تو وہ لینے کیوں آئی؟ یہاں کیوں ہو؟ کون لایا اس گھر میں تمہیں؟ کب سے ہو یہاں؟ وہ سنجیدگی سے بولتی اس کی طرف بڑھی۔ پوروا سہم گئی۔ ماں تو بیٹے سے بڑھ کر تھی، عیسیٰ جی کے ساتھ آئی تھی، ہم یہاں کچھ دن پہلے آئے تھے۔ وہ گھبرا کر جواب دے رہی تھی۔ ویٹ تمہاری آنے کی ڈیتھ کے بعد سے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم عیسیٰ کے پاس ہو؟ اسے یقین نہیں تھا مگر پھر بھی ٹھڑک کر سوال کیا اور وہ ہچکچا کر سر ہاں میں ہلاتی کچھ دور ہوئی۔ ان کی تو ہستی ہل کر رہ گئی، دماغ میں دھماکہ سا ہوا۔ عیسیٰ نے جو پنک بلی کا ذکر کیا تھا کہیں وہ اپنے خدشے پر سر جھٹکا۔ کون جانتا ہے تم عیسیٰ کے پاس ہو؟ کس نے بھیجا اس کے پاس؟ کس حق سے ہو اس کے پاس؟ کڑے تیوروں سے اسے گھورتی تفتیشی انداز میں پوچھنے لگی۔ حدیر بھائی چھوڑ گئے تھے ان کے پاس، انہیں پتہ ہے کہ وہ بول رہی تھی جبکہ ثنا بیگم کا دل ڈرا۔ خانزادہ یہ ہوتا کون ہے میرے بیٹوں پر اپنے فیصلے تھوپنے والا؟ پہلے موسیٰ کو اپنی بہن تھما دیا، اب عیسیٰ کو اپنی بیوی کی بہن کے لیے پھنسا رہا ہے۔ بات سنو لڑکی، یہ جو تمہارا اور تمہاری بہن کا پلان ہے میں کبھی کام نہیں ہونے دوں گی۔ عیسیٰ پر ڈورے ڈالنے سے وہ کبھی نہیں ملے گا، مار ڈالوں گی میں تم دونوں کو اگر ایسا گھٹیا کام کیا تو۔ وہ بپری ہوئی شیرنی کی طرح غرائیں۔ پوروا ڈر کر پیچھے ہوئی۔ ابھی تو نکاح کا نہیں بتایا تھا کہ یہ حال تھا۔ وہ چپ ساتھ گئی۔ نہایت نیچ خاندان ہے تم لوگوں کا تو، ماں باپ مر گئے اور خالہ نے ان کاموں پر لگا دیا۔ اس کی اپنی بھی برسوں پہلے سے حویلی پر نظر تھی، خان ارباز کا قتل نہ ہوا ہوتا تو ویسے کیا خوب کھیل کھیلا ہے۔ وہ بھی شادی ٹوٹنے کی کہانی سنا کر حویلی میں گھس گئی اور تم یہاں میرے بیٹے کے پیچھے لگی ہو۔ وہ سرد لہجے میں جتنے سخت الفاظ ہو سکے بولتی چلی گئی۔ پوروا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ نہیں آنی ایسی نہیں تھی، ابیا ایسی نہیں ہے، آپ غلط بول رہی ہیں آنٹی۔ پوروا نے کپکپاتے لبوں سے ان کی غلط فہمی دور کرنا چاہی تھی۔ شٹ اپ، سب جانتی ہوں کتنے اچھے لوگ ہو، تمہاری بہن حویلی میں ملکہ بن کر گھومتی ہے، حویلی کا وارث اس کے قدموں میں ہے، پھر تمہیں کیوں یہاں پھینک رکھا ہے؟ دوسری بہن باہر کے ملک بیٹھی ہے، تم لاوارث ہو کیا جو یہاں بیٹھی ہو؟ ان کے اعصاب چٹک رہے تھے، بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑی لڑکی کو زندہ گاڑ دیں۔ ترچھی نظروں سے اسے دیکھا، کم سن اور حسین، وہ پریان سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ دودھیا رنگت میں گلابیاں چھلک رہی تھیں، چمکتی شہد رنگ آنکھیں شفاف کانچ کی طرح چمک رہی تھی۔ اگر پریان جیسی لڑکی خانزادہ کو اپنا دیوانہ بنا سکتی ہے تو سامنے کھڑی وہ حسین صورت تو دنیا بھلا دے گی۔ میں جا رہی تھی اپنی آپی کے پاس، عیسیٰ جی نے میری ٹکٹ پھاڑ دی تھی، انہوں نے نہیں جانے دیا۔ پوروا نے بھرائی ہوئی آنکھوں سے سامنے کھڑی عورت کو دیکھا جو اس وقت دنیا کی ظالم ترین عورت لگ رہی تھی۔ اس کی بات پر ثنا بیگم کا تنفس بگڑا۔ بیٹا ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آ رہا تھا، ایک بہو تو زبردستی سر پر ڈال دی گئی تھی، مگر عیسیٰ پر اپنے سب ارمان پورے کرنے تھے انہیں۔ جا رہی تھی تو عیسیٰ کو بتانا ضروری نہیں تھا، سب چالاکیاں جانتی ہیں، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ تنفر سے بولی۔ پوروا رک رک کر چلتے دل پر ہاتھ رکھے لرزتی ٹانگوں کو حرکت میں لائی اور کمرے سے نکلنے لگی تھی جب انہوں نے پھر سے روکا۔ اگر ذرا سی بھی غیرت ہے نا تو اس کمرے سے نہیں اس گھر سے ہی چلی جاؤ۔ تمہاری بہن نے تو جو چال چلی سو چلی، اسے تو خود رخصت کروا کر لے گئے تھے اس لیے قبول کر لیا، مگر تم یہ خیال دل سے نکال دو کہ کبھی تمہاری عیسیٰ سے شادی ہوگی۔ بہنیں نہیں رکھ سکتی تو کوئی رشتہ دار یا کسی جاننے والوں کے ہاں چلی جاؤ اور عزت سے زندگی گزارو، شکل گم کرو اب اپنی۔ وہ نخوت سے بول کر سر جھٹک گئی۔ پوروا نے ان کی بات پر آنسو روکے۔ کمرے سے نکلتے ہوئے اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ اب اس کا واقعی کوئی ٹھکانا نہیں ہے، وہ کسی وال کی طرح یہاں سے وہاں ہو رہی ہے۔ خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر گئی۔ عیسیٰ یونی سے آیا تو زینت نے ثنا بیگم کے آنے کی خبر دی۔ وہ سیڑھیاں پلانگتا روم میں پہنچا۔ ثنا بیگم سر کے شدید درد سے بے حال ہو رہی تھی۔
پوروا کو دیکھ کر جو دھچکا لگا تھا اس کے آثار ابھی باقی تھے۔ عیسیٰ اور موسیٰ دونوں کو ہی ایک بار چیز پسند آ جائے تو ہر ممکن کوشش کرتے تھے حاصل کرنے کی۔ موسیٰ سمجھانے یا ڈانٹنے پر چپ ہو جایا کرتا تھا، مگر عیسیٰ ہمیشہ سے ہی الٹا ناراض ہو جاتا، کھانا پینا بند کر کے بات منوا لیتا تھا، پسندیدہ چیزوں سے وہ کبھی اتاتا بھی نہیں تھا۔ پھر یہاں تو انسان کا معاملہ تھا، ابھی تو کچھ اندازہ بھی نہیں تھا کہ عیسیٰ صرف انسانیت کے ناطے اس کے ساتھ رہتا ہے یا پھر اپنائیت ہو گئی، اگر دوستی ہو گئی تو اگر اچھی لگنے لگی۔ پھر یہی سوچ سوچ کر ان کا دماغ آدھا ہو رہا تھا۔ ابھی تو نکاح اور محبت کا تصور بھی نہیں تھا، وہ جان لیتی تو شاید دل بند ہو جاتا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ طبیعت خراب تھی تو نہیں آنا تھا؟ ان سے مل کر ان کی حالت دیکھتا عیسیٰ گھبرا گیا۔ وہ اپنے لاڈلے کو سینے میں بھینچے دیوانہ وار چوم رہی تھی، اسے صحیح سلامت دیکھ کر دل میں ٹھنڈک سی اتری تھی۔ ٹھیک ہوں، بس شاید بی پی ہائی ہو رہا ہے، وہ سر جھٹک کر آہستہ آواز میں بولی تھی۔ کہہ نہیں پائیں، تمہاری بلی دیکھ لی ہے، زینت سے کنفرم بھی ہو گیا تھا گھر میں اور کوئی فالتو بلی نہیں جو عیسیٰ نے رکھی ہو۔ وہ پوروا کے ساتھ ہی خوش تھا۔ تو بی پی ہائی ہونا اچھی بات نہیں ہے، ویٹ کریں، کسی ڈاکٹر کو بلوا لیتا ہوں، آپ کو لے نہیں جا سکتا، حدیر لالا یونی ہی بڑی مشکل سے جانے دے رہے ہیں۔ وہ نہیں کہہ کر اٹھتا واش روم گیا تو سامنے میرر سٹینڈ پر اس کا موبائل پڑا تھا، یعنی اس کے کہنے کے باوجود پوروا نے موبائل نہیں اٹھایا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتا مسکرانے لگا۔ حدیر کو کال ملا کر ثنا بیگم کی حالت بتائی، اس نے تسلی دی کہ ڈاکٹر پہنچ جائے گا، چیک اپ کروا لینا۔ کچھ دیر تک کسی قریبی کلینک سے ڈاکٹر آ گیا تھا، چیک اپ کیا تو باقی بی پی بہت زیادہ ہائی تھا۔ میڈیسن وغیرہ دے کر ڈاکٹر چلا گیا۔ ثنا بیگم عیسیٰ کا ہاتھ دبوچے اپنے پاس بٹھائے رہیں۔ میڈیسن اور کچھ ذہنی رو بدلنے کی وجہ سے طبیعت سنبھل گئی تھی۔ ان کے سونے پر عیسیٰ اٹھ کر دبے پاؤں روم سے نکلا۔ پوروا مورے سے ملی تو نہیں نا؟ کہاں ہے وہ؟ اس نے زینت سے سوال کیا۔ ثنا بیگم کے کوئی سوال نہ کرنے سے اسے یہی اندازہ ہوا کہ وہ ابھی ملے نہیں، شاید نہیں ملی۔ بیگم صاحبہ تو آتے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ دوپہر کا کھانا بنوایا مگر کھایا نہیں ابھی تک۔ پوروا تو اپنے کمرے میں ہی بند ہے، شاید اس نے بھی کھانا کھانے سے منع کر دیا۔ وہ سر ہلا کر اس کے کمرے میں پہنچا، دروازے پر ہاتھ رکھا تو کھلتا چلا گیا۔ اندر داخل ہوا، وہ کمرے میں نہیں تھی۔ واش روم بھی کھلا تھا، ٹیرس، ڈریسنگ روم۔ وہ حیران ہوا، پوروا نہیں تھی۔ شاید وہ بھی ثنا بیگم سے ہی چھپ رہی تھی۔ اس نے گھر کا ہر کمرہ چھان مارا، بیک یارڈ اور لان تک، وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ کال ملائی تو نمبر پاورڈ آف ملا۔ عیسیٰ کے اعصاب جنجنا گئے۔ زینت بھی لاعلم تھی، بھاگ کر بیرونی دروازے پر گیا اور وہاں موجود گارڈ سے پوچھا۔ یہ دن کے وقت ہی نکلی تھی، بولا قریب پارک میں جا رہی ہیں، آپ نے بلوایا ہے؟ ان کے جواب پر وہ حواس باختہ ہو گیا۔ اس نے کب بلوایا؟ تم نے روکا کیوں نہیں؟ مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ وہ غصے سے چیخا۔ گارڈز بھی گڑبڑ کا احساس ہونے پر چوکنا ہو گئے۔ سر، ہم نے پوچھا تھا، انہوں نے آپ کا نام لیا، فورسفلی روکنے کا کوئی آرڈر نہیں ملا تھا ہمیں، اس لیے۔ ان کی وضاحت بھی درست تھی، پوروا کبھی باہر جاتی ہی نہیں تھی کہ ایسی ہدایت دینا پڑتی۔ وہ پاگلوں کی طرح قریبی پارک تک بھاگا تو ایک گارڈ بھی ساتھ گیا۔ پارک اور اس کے گرد ہر جگہ دیکھ لیا۔ وہ پاگل ہو رہا تھا، ہمت جواب دے رہی تھی، خوف رگوں میں اترتا جا رہا تھا۔ کپکپاتے ہاتھوں سے بار بار نمبر ملاتا رہا۔ دماغ ایسا معاف ہوا کہ بند نمبر کا پیغام ملنے کے باوجود میسج پر میسج کرتا جا رہا تھا۔ شام گئے، اس نے تھک کر خانزادہ کو کال ملائی تو پریشانی اور گھبراہٹ سے آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ پریحان صبح سے بے چین گھوم رہی تھی۔ خانزادہ تو کسی ضروری کام کا کہہ کر گیا تھا اور ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ وہ بس پوروا کو پریسا کے پاس بھیجنا چاہتی تھی اور اس پر بات کرنا ضروری تھا۔ گلجان حویلی آ چکی تھی، اس کی پریشانی سمجھ کر تسلی بھی دی کہ عیسیٰ جتنا لاپرواہ لگتا ہے نہیں اتنا۔ اپنے فیصلوں کو نبھانا اس نے خانزادہ سے ہی تو سیکھا ہے۔ اگر وہ پوروا کو اپنانے کی ٹھان چکا ہے تو اس کو ڈیفینڈ بھی کر سکتا ہے۔ مگر پریحان کو تسلی نہیں ہو رہی تھی، اسے پوروا کی ٹینشن ہو رہی تھی۔ کال کر کے اس سے بات کی تھی، وہ بظاہر صحیح سے جواب دے رہی تھی، مگر پریحان کو اس کا انداز مدھم اور اداس سا محسوس ہوا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ ثنا بیگم وہاں جائیں اور پوروا کو دیکھ کر کوئی ری ایکشن نہ دیں؟ یہ تو شکر تھا پوروا نے نکاح کا نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ گھر خانزادہ کا ہے، اس کی مرضی جسے رکھے۔ شاید اس لیے ثنا بیگم خاموش رہی ہوں۔ پریحان نے خود کو تسلی دی تھی۔ خانزادہ حدیر بہروز خان والے معاملے کو لے کر پولیس آفیسر سے بات کر کے دھماکے کی رپورٹ درج کروا چکا تھا۔ حویلی پہنچا تو خانی بیگم پریحان کی وجہ سے پریشان بیٹھی تھی۔ میری سمجھ سے باہر ہے اس کا رویہ، صبح سے الجھی ہوئی ہے، ناشتہ بھی اچھے سے نہیں کیا، دن ڈھل رہا ہے، اس نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ تمہاری ڈھیل کا نتیجہ ہے سب، 7واں مہینہ لگا ہے ابھی تو، صحت کا خیال نہیں رکھے گی تو دیکھ لینا پھر ان لڑکیوں کی صحت کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں۔ میں تو تھک گئی ہوں اس لڑکی کو سمجھا کر، کبھی چٹخارے ختم نہیں ہوتے اور کبھی بیٹھے بیٹھے منہ پر 12 بجا کر کمرے میں بند ہو جاتی ہے۔
وہ परिहान से उकताई हुई लग रही थी। यावर की बीवी सारा दिन कुछ न कुछ खाती पीती रहती थी। दूध फ्रूट उसके पास मौजूद ही रहता था। देखने में अभी से ही परिहान की निस्बत वो ज़्यादा सेहतमंद लगने लगी थी। बिना कहे इसकी एहतियात और खुराक के ख्याल रखने को खानी बेगम रश्क से देखती थी। परिहान को समझा समझा कर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हर 2 दिन बाद नया कारनामा सर अंजाम दे देती थी। मैं समझाऊंगा मोरे, आप फिक्र नहीं करें, वो नरमी से बोला। वो सर झटक कर कपड़ी से चली गई। थकन ज़दा असाब परिहान की बेतवजी का सुनकर मजीद बोझल हो गए थे। कमरे में पहुंचा तो परेशान सी परिहान सामने बैठी थी। आप आ गए, मुझे ज़रूरी बात करनी है। उसे देखते ही वो बोली तो एक खामोश नज़र इस पर डालकर वो सोफे पर बैठ गया। इशारा था कि वो बात करे। अदील, मैं चाहती हूँ बस पूर्वा को परीसा के पास भेज दें। निकाह हो गया, रिश्ता रहे मगर कुछ अरसा। वो उसके पास बैठकर मुतफक्कर लहजे में बोल रही थी। ठीक है। वो 2 लफ्ज़ कहकर सर सोफे की पुश्त पर रख गया। परिहान ने हैरत से इसे देखा। वो इतना बददिली से तो कभी बात नहीं करता था। कोई परेशानी है अदील, कुछ हुआ है क्या? परिहान ने उसका हाथ थाम कर पूछा तो वो उसे देखने लगा। एक परेशानी नहीं है परिहान, 100 मसाइल हैं जिनमें उलझा हुआ हूँ। अजीब जंग सी छिड़ी रहती है मेरे इर्द गिर्द। ऐसे हालात में तुम मेरी टेंशन बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। खफगी से जताते हुए उसने हाथ छुड़वा लिया। मगर हदीर, मैं तो पूर्वा। वो अकला गई। इतनी सी बात पर वो आखिर इतना खफा क्यों हो रहा था? मैं जानता हूँ पूर्वा तुम्हारी बहन है, जिम्मेदारी है, तुम्हें उसकी फिक्र है। और ये बच्चा किसका है परिहान? क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं? तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? बचपना छोड़ दो परिहान, तुम अब माँ बनने वाली हो। वो सख्त गुस्सा में था, फिर भी जब्त से बोल रहा था। उसने समझ लिया नरमी परिहान को वाकई बिगाड़ चुकी थी। हदीर, मैं लंच नहीं किया था मगर मोरे गुल ने फ्रूट दिया था, वो खा चुकी हूँ। आपको अंदाज़ा नहीं मैं कितनी फिक्रमंद हूँ। पूर्वा को अगर सना चची ने कुछ कहा तो डर जाएगी। वो अकेली है हदीर। परिहान ने नाराज़गी से मुंह फुलाकर उसे देखा। वो अकेली नहीं है, ईसा है उसके पास। तुम खुदारा अब ये परेशानियों का टोकरा एक तरफ रख दो। मैं थक गया हूँ समझा समझा कर तुम्हें। मेरी बात इग्नोर क्यों कर रही हो? पूर्वा की फिक्र है और हमारे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? क्या उसके लिए अब मुझे सब काम छोड़कर तुम्हारे साथ रहना होगा यहाँ परिहान? फ्रूट खा लिया और बस। ये जो दिमाग में उल्टी सीधी बेवजह की फिक्रें पाले रखती हो, इसका क्या? वो परिहान को झंझोड़ कर बोलता बमुश्किल कुछ सख्त बोलने से खुद को रोक पाया था। समझाने के बाद भी इसका पूर्वा की बात दोहराना उसे तब दिल आ गया था। हदीर, परिहान ने घबरा कर कंधों पर रखे इसके हाथ हटाने की कोशिश की। दिल डर गया था उसके गुस्सा से। वो परिहान को छोड़कर उठा और ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा धाड़ से बंद कर गया। हर इंसान के सब्र की एक हद होती है और परिहान अब उसके सब्र की हद ख़त्म करने के दरपे थी। बस पूर्वा को भेज दूँ फिर? वो उलझी परेशान सी वहीं अटकी हुई थी। खाना नहीं खाया मगर फ्रूट तो खाया था। खानज़ादा के गुस्से से खाइफ होकर वो टेबल पर पड़ी टोकरी से सेब उठाकर बिना धोए खाने बैठ गई। वो चेंज करके बाहर आया तो परिहान को सेब खाता देखकर सर झटका। वो चोर नज़रों से उसे देख रही थी। मैं सच कह रही हूँ, अपना ख्याल रखती हूँ। अब मैं अपनी भूख से ज़्यादा तो नहीं खा सकती। उसके मुसलसल नज़रअंदाज करने पर वो रुआसी होकर बोली। परिहान प्लीज़, इस वक्त मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है तो तुम खामोश बैठी रहो। वो उंगली उठाकर तंबीह करता वहाँ से चला गया। खानी बेगम मुझसे नाराज़ होती थी और वो हर बार उसकी तरफदारी करने का अंजाम देख चुका था। वह एहतियात छोड़ चुकी थी और चेकअप पर हर बार डॉक्टर की एक ही हिदायत थी, खुराक का मज़ीद ख्याल रखें, ऐसा ना हो कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं। उसके आसाब चटक रहे थे। बाहर के मसाइल से उलट सकता था मगर परिहान की लापरवाही इसे बेसकून कर रही थी। कमरे में बैठी परिहान अध खाया सेब डस्टबिन में फेंकती मुंह बनाती उठकर बेड पर लेट गई। वो मर्दान खाने में जाकर अकेले कमरे में बैठा खुद को पुरसकून करने लगा। थकन की वजह से सोफे पर बैठे बैठे ही नींद आ गई थी। मोबाइल के रिंग पर उसकी आँख खुली तो शाम हो रही थी। सुर्ख होती आंखें रगड़ कर मोबाइल उठा रहा। हाँ ईसा, सब खैरियत है? चची कैसी है? नींद से बोझल आवाज़ में उसने पूछा। लाला पूर्वा नहीं है, वो कहीं नहीं है। ईसा की घबराई हुई नम आवाज़ पर वो झटके से सीधा हुआ। क्या मतलब ईसा, क्या हुआ? सही से बताओ, बौखला कर सवाल किया। आज ही तो सोचा था कि परिहान की जिद पर वो उसे बस परिसा के पास ही भेज देगा। ईसा ने उसे सारी बात तफसील से बताई। मैं नहीं जानता क्या बात है। उसने झूठ क्यों बोला और कहाँ गई? मुझे डर है उसे किसी निकाल करके मेरा कहा होगा। वो जानती थी मेरा मोबाइल घर है, अब इसका नंबर बंद है। वो खौफ की शिद्दत से सिसक उठा। खानज़ादा का दिमाग बंद होने लगा। परिहान परेशान थी, हद पर थी। उसकी बहन ख़तरे में थी और उसका निकाह अपने भाई से करवा कर वो मज़ीद ख़तरे में धकेल चुका था। उसने आज ही तो कानूनी कार्रवाई की थी हाशिम खान के ख़िलाफ़। उसे लगा था उसने बात संभाल ली। क्या उन्होंने जवाबी हमला किया या फिर कोई और? वो तेज़ी से उठकर हवेली से निकला था। इस बार मामला लड़की का था, इज्जत का था और काम इतना सफाई और खामोशी से हुआ था कि अंदाज़ा करना मुश्किल हो गया करने वाला कौन है।
خانزادہ خاموشی سے شہر پہنچ گیا تھا۔ پوروا کو تلاشنا ان کی سوچ سے زیادہ مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ اس کا موبائل بند تھا، جس کی وجہ سے لوکیشن ٹریس کروانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اسے ہر ممکن جگہ ڈھونڈا تھا، وہ اپنی آنی کے گھر بھی نہیں گئی تھی۔ ادب خان کو ہاشم خان اور بہروز خان کے خفیہ ٹھکانوں پر نظر ڈالنے کا کہہ دیا۔ وہ بھی بندے پھیلائے مصروف تلاش تھا۔ ان کا اپنا گھر، ارد گرد کا علاقہ، آنی کا گھر اور ان کے محلے دار، حتیٰ کہ پریحان کے پیرنٹس کا گھر تک چیک کر لیا۔ ہر جگہ تو پوچھ بیٹھے تھے۔ اب تو لوگ بھی تعصب سے دیکھنے لگے تھے۔ جوان لڑکی غائب تھی، جانے کہاں گئی تھی اور جانے کس حال میں تھی۔ کچھ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ شاید خود کسی کے ساتھ گئی ہو۔ گئی تو وہ خود تھی، مگر انہیں اتنا یقین تھا کہ وہ کسی ایرے غیرے کے چکر میں پڑنے والی نہیں تھی۔ کہاں جا سکتی ہے وہ، ناسمجھ ہے۔ وہ گئی ہی کیوں؟ صبح تک تو ٹھیک تھی۔ عیسیٰ کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ پوروا کا لاپرواہ حلیہ اور اس کا کم سن حسن ہر کسی کو متوجہ کرتا تھا۔ وہ سوچ کر ہی بے بسی سے پاگل ہو رہا تھا۔ روڈز پر خواہ مخواہ گاڑی بھگاتے وہ ہر جگہ دیکھ رہے تھے۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ لڑکی تھی، جوان لڑکی، جس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ موسیٰ نے سنا تو وہ بھی شہر آنے کی جلدی مچانے لگا۔ تم وہیں رہو، کیا پتہ وہ پریحان کو ملنے حویلی گئی ہو، کیا پتہ وہاں پہنچ جائے۔ خانزادہ نے امید کے تحت کہا۔ امید تو اچھی ہی رکھنی تھی۔ موسیٰ بھی تھم کر بیٹھ گیا۔ پوری رات بھاگ دوڑ کرنے کے بعد صبح گھر پہنچے تو بدحال اور مایوس تھے۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ جب گارڈز نے کہہ دیا لڑکی خود گئی ہے تو کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ ثنا بیگم تو عیسیٰ کی بکھری حالت دیکھ کر ہی پریشان ہوئی۔ کیونکہ مجھے ڈر ہے وہ کسی مشکل میں ہوگی، عیسیٰ گھبراہٹ کے مارے کپکپاتی آواز میں بول رہا تھا۔ خانزادہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ پریحان کی بار بار کالز آ رہی تھی۔ اس نے آہ بھری، میں ضروری کام کی وجہ سے شہر آیا ہوا ہوں پریحان، اپنا خیال رکھنا، پھر بات کروں گا۔ اس نے کال بیک کر کے نرمی سے کہا اور اس کا جواب سنے بنا کال کاٹ دی۔ پریحان یا کسی کو بھی خبر ہونے سے پہلے پوروا کو تلاش ضروری کرنا تھا۔ ثنا بیگم کو سارا معاملہ پتہ تھا، مطلب بات زیادہ وقت نہیں چھپی رہنی تھی۔ وہ سر پکڑے بے حال سا بیٹھا رہا۔ کاش وہ پوروا کو پیرس بھیج دیتا، آج اس کے محفوظ ہونے کی گارنٹی تو ہوتی۔ جانے کہاں گئی، کس حال میں ہے، عیسیٰ کیوں پاگل ہو رہے ہیں، کیسی مشکل ہو سکتی ہے، دیکھنا آ جائے گی خود۔ نہ بھی آئی تو تمہاری پریشانی نہیں، اپنی حالت دیکھو ذرا۔ باہر ثنا بیگم ضبط کیے عیسیٰ کو ٹوک رہی تھی۔ ایک پل کو خیال سا گزرا تھا، انہوں نے بھی تو جانے کا کہا تھا، کہیں اس وجہ سے تو نہیں چلی گئی وہ۔ تب غصہ میں بنا سوچے سمجھے جو دل میں آیا بول بیٹھی۔ اب گھبراہٹ ہو رہی تھی، انہیں اندازہ ہی نہیں تھا وہ ایک بار کہنے پر یوں منہ اٹھا کر چلی بھی جائے گی۔ کیا وہ اتنی پاگل تھی؟ انہیں اپنے الفاظ اور لب و لہجہ بھول گیا۔ عیسیٰ نچلا لب دانتوں تلے سختی سے دبائے بیٹھا تھا۔ پوروا ہر بات شیئر کرتی تھی، کچھ مسئلہ ہوتا تو ضرور شیئر کرتی، مگر اسے ہر بار کالز کر کے ایک ایک شکایت لگانے سے خود عیسیٰ نے ہی منع کیا تھا، لیکن وہ عیسیٰ کو تو بتا سکتی تھی۔ ہاں، اس کا موبائل بھی تو پاس نہیں تھا، نہیں تھا تو وہ ویٹ کر لیتی، شاید واقعی کسی نے کال کی ہو، کوئی چال یا پھر پرینک، کچھ تو ہوا تھا، مگر کیا ہوا یہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ الجھا ہوا سا سوچ سوچ کر بے حال ہو رہا تھا۔ عیسیٰ سن رہے ہو، جانے دو اب، کیا خبر اس نے بھی اپنی بہن کی طرح کوئی اچھا انسان ڈھونڈ لیا ہو۔ ثنا بیگم کی بات پر وہ کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا۔ وہ دنیا کو جانتی ہی کتنا ہے اور اسے میں جانے نہیں دے سکتا۔ وہ میرے نکاح میں ہے، بیوی ہے میری بات سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ عیسیٰ خان کی عزت ہے اور اپنی عزت کو میں ایسے جانے نہیں دے سکتا، میرا نام جڑا ہے اس کے ساتھ۔ وہ ہذیانی کیفیت میں چیختا اپنے بال نوچنے لگا۔ ثنا بیگم اس انکشاف پر ساکت بیٹھی رہ گئی۔ اس کی دنیا بہت چھوٹی ہے، وہ گنے چنے لوگوں کو جانتی ہے اور ان سب سے محبت کرتی ہے۔ ان سب کو چھوڑ کر وہ کہاں جائے گی؟ اسے کوئی ٹھکانہ مل بھی گیا تو میں کہاں جاؤں؟ مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تو مر جاؤں گا۔ وہ بے چارگی سے بول رہا تھا، یعنی کسی نے نظر لگا دی تھی اس کی محبت کو کہ وہ جو پہلو میں تھی اب جانے کہاں کھو گئی۔ اس کی بے بسی کو محسوس کرتی ثنا بیگم تڑپ گئی۔ عیسیٰ کی تو ہر خواہش پوری کرتی تھی، جب وہ ذرا اداس ہو جاتا تو کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ آج جانے انجانے میں اس سے قیمتی سرمایہ چھین بیٹھی تھی۔ دماغ میں اچھے سے دن کے وقت ہوئی ملاقات دہرائی تو پوروا کا پریشان چہرہ یاد آ گیا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، انہوں نے سنا ہی نہیں، شاید وہ بتانا چاہتی تھی۔ اس نے کہا اس نے واضح بتایا کہ عیسیٰ نے اسے جانے سے روک دیا۔ وہ اکیلی عیسیٰ کے پاس تھی، وہ حق سے نام لے رہی تھی، عیسیٰ کی ہڈی پہن رکھی تھی، سب کچھ واضح تھا۔ انہوں نے نہ دیکھا نہ سنا، سوچا ہی نہیں۔ اگر خانزادہ انوالو تھا تو وہ بغیر رشتہ کے کبھی رہنے نہ دیتا۔ بات سنو لڑکی، یہ جو تمہارا اور تمہاری بہن کا پلان ہے میں کبھی ہونے نہیں دوں گی۔ عیسیٰ پر ڈورے ڈالنے سے وہ کبھی نہیں ملے گا۔ مار ڈالوں گی میں تم دونوں کو اگر ایسا گھٹیا کام کیا تو۔ نہایت نیچ خاندان ہے تم لوگوں کا تو، ماں باپ مر گئے اور خالہ نے ان کاموں پر لگا دیا۔ اگر ذرا سی بھی غیرت ہے نا تو اس کمرے سے نہیں، اس گھر سے ہی چلی جاؤ۔ بہنیں نہیں رکھ سکتی تو کوئی رشتہ دار یا کسی جاننے والوں کے ہاں چلی جاؤ۔
اور عزت سے زندگی گزارو، شکل گم کرو اب اپنی۔ انہیں اپنے اپنے الفاظ یاد آئے، اب اپنی زبان کے وار یاد آ رہے تھے۔ ایسے ظالم الفاظ کے بعد بھی وہ رکتی، یہ ممکن ہی کہاں تھا۔ اسے غیرت کا تانا دیا تھا، ماں باپ کا تانا دیا، مری ہوئی خالہ تک پر تہمت لگا دی۔ ان کے بعد وہ کیسے رکتی؟ جیسے کہا گیا ویسے خاموشی سے چلی گئی، اپنی غیرت ثابت کر گئی، مگر ثنا بیگم کو کھڑے کر سے اپنی ہی نظروں میں گرا گئی تھی۔ لفظ ہی بیٹھی، اب کیسے بتائیں؟ کسی دشمن کی چال نہیں، ان کی اپنی کرنی تھی۔ عیسیٰ یہ بات جان لیتا تو ساری زندگی ماں کا منہ نہ دیکھتا۔ زرشے کافی وقت سے موسیٰ کو بے چین دیکھ رہی تھی، رات بھر سو بھی نہیں پایا تھا وہ۔ بار بار اٹھ کر موبائل چیک کرتا، کبھی کال ملا کر اسٹڈی روم میں چلا جاتا، کبھی ونڈو سے حویلی کے بیرونی گیٹ کو تکتا جیسے کسی کا منتظر ہو۔ صبح فجر کے لیے وہ اٹھی تو وہ کمرے میں تھا ہی نہیں، اسٹڈی روم میں پڑے سنگل صوفہ پر ٹانگیں لمبی کیے نیند کر رہا تھا۔ شاید وہ اپنی ماں اور بھائی کی وجہ سے پریشان ہے۔ زرشے کو اس پر ترس آیا۔ خان جی، آپ کے لیے چائے بنا لاؤں؟ زرشے کے جانے پر وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا تو اس نے جھجک کر پوچھ لیا، نہیں نہیں، بس تھوڑی نیند کرنا چاہتا ہوں، ایکچولی بزی تھا ذرا، سو نہیں پایا۔ وہ اٹھ کر گردن دائیں بائیں کرتا بھاری آواز میں وضاحت دیتا کمرے میں پہنچا۔ زرشے نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ آپ عیسیٰ بھائی کی وجہ سے پریشان ہیں نا؟ بیڈ کے پاس رک کر اس نے نرمی سے پوچھا۔ تکیے پر سر رکھتے موسیٰ کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ آ گئی۔ ایک گہری نظر اس کے اپنی فکر میں مبتلا چہرے پر ڈالی، اپنائیت کا احساس وجود میں سکون سا بن کر اترا تھا۔ وہ تو پہلے ہی عزیز تھی، پھر ایسی فکر کرتی تو سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ زرشے نے سوالیہ نظر سے دیکھا اور جھجک کر ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ موسیٰ نے نرمی سے اس کے نازک ہاتھ پر لب رکھے۔ عیسیٰ ٹھیک ہے اور انشاءاللہ ٹھیک رہے گا، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ میرے پاس تو میری تھکن بھی اتر جائے گی۔ موسیٰ کے بوجھل لہجے اور ہاتھ پر محسوس ہوتے لمس پر وہ چینپ گئی۔ آگے بڑھ کر اس کے پاس بیٹھی تو وہ اس کے ہاتھ کو اپنے رخسار سے لگائے لیٹ گیا۔ نظر زرشے پر جمی ہوئی تھی۔ آپ نے سونا نہیں ہے؟ زرشے نے اسے ایکٹو خود کو دیکھتا پا کر بے ساختہ ٹوک دیا۔ سو رہا ہوں؟ توبہ، تم تو دیکھنے پر بھی لڑتی ہو۔ وہ مسکراہٹ دبا کر خفگی جتاتا کروٹ بدل کر اس کے گود میں سر رکھ گیا۔ زرشے پہلو بدل کر رہ گئی۔ لڑ نہیں رہی تھی میں تو، بس آپ کی تھکن کے خیال سے، وہ وضاحت دیتی سٹپٹا رہی تھی۔ اب ٹھیک ہوں، تمہیں تھوڑا سا تھکنا پڑے گا اب۔ اس کے یوں بیٹھے رہنے کی طرف اشارہ دیتا آنکھیں بند کر گیا۔ یعنی احساس تھا مگر کوئی چارہ نہیں تھا۔ سکون بھی کیا چیز ہے، ملنے لگے تو انسان پرواہ فکر بھلائے خود غرض سا ہو جاتا ہے۔ زرشے شرمیلی مسکراہٹ لیے اس کا مغرور چہرہ پورے حق سے دیکھتی جا رہی تھی۔ اسے بتا نہیں سکی کہ وہ اس کے یوں حق جتانے پر کتنی مغرور ہو جاتی ہے۔ چاہے جانے کا احساس ہر تھکن اتار دیتا ہے۔ ریحان اپنے کمرے میں کروٹیں بدلتی سونے میں ناکام ہو رہی تھی۔ خانزادہ نے اچھی خاصی ناراضگی جتا دی تھی، شاید واقعی اسے اب اپنا خیال خود رکھ لینا چاہیے، مگر وہ اپوروا کے معاملہ میں بے بس تھی۔ اسے جب عیسیٰ کے پاس چھوڑنے کا ارادہ کیا تھا وہ کتنی دیر منتیں کرتی رہی تھی کہ ریحان کے ساتھ جانے کو تیار ہے مگر عیسیٰ کے پاس نہیں جانا۔ ریحان کا دل نہیں مان رہا تھا، پھر بھی سمجھا بجھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ اب وہ بات کرتی تھی تو نارمل لگتی تھی۔ عیسیٰ شاید خیال رکھ رہا تھا مگر اس کے لہجے میں پہلے جیسی کھنک نہیں ہوتی تھی۔ اب وہ لاڈ سے نہیں بولتی تھی، اب وہ نہ ملنے کی ضد کرتی تھی نہ اس کے پاس آنے کی۔ پر عیسیٰ کے پاس بھیجنے کا کام مان گئی۔ عیسیٰ کے یوں ٹکٹ پھاڑ کر اسے روکنے کی ضد پر رکنے کا کہا تو بھی چپ ہو گئی۔ ریحان کو اس کا یوں بدل جانا دکھی کر رہا تھا۔ یہاں وہ کھانا نہ کھائے تو پرواہ کرنے اور خیال رکھنے والے لوگ موجود تھے، اور جانے پرواہ صحیح سے کھاتی تھی یا نہیں۔ جب سے ثنا بیگم گئی تھی ریحان کا دل خوف سے بھر گیا تھا۔ اوپر سے پروا نے جب کال پر بات کی تو وہ اداس لگی۔ خانزادہ کے ڈانٹنے سے بھی خائف تھی مگر پروا کا نظر انداز کرنا بھی تو ممکن نہیں تھا، اور اب خانزادہ نہ کال اٹھا رہا تھا نہ بات کر رہا تھا۔ دونوں کو سوچتی الجھتی وہ سو گئی۔ صبح کے قریب اٹھی تو پھر سے کال ملائی۔ اس بار اس نے کال بیک کر کے کام کا کہا اور کال کاٹ دی۔ ریحان کو صاف محسوس ہوا جیسے بہانہ بنا رہا ہے۔ اس نے پروا کا نمبر نکال کر میسج ٹائپ کیا، پروا میں نے بات کر لی ہے، تمہیں پریسا آپی کے پاس بھیج دوں گی۔ عیسیٰ کی ماما کے سامنے کم جانا اور ان سے زیادہ بات بھی مت کرنا، کچھ کہیں تو حدیر کو بتانا، وہ سنبھال لیں گے۔ عطیہ کو معاف کر دینا بیبی، میرا سویٹ سا ڈیوٹی۔ اسے میسج بھیج کر اس کی تصویر دیکھتی مسکرائی۔ صبح کی نماز پڑھ کر گرم بستر میں لیٹ کر خود سے عہد کرنے لگی کہ اب کھانا پینا چاہے ڈبل کرنا پڑے کر لے گی۔ خانی بیگم بھی جو کہیں گی کر لے گی، بس حدیر غصہ نہ کرے۔ وہ غصہ ہو جائے تو ڈرا دیتا تھا۔ وہ سکون سے آنکھیں موند کر سوتی دیکھ نہیں پائی۔ اس کا میسج نہ رسیو ہوا نہ سین ہوا۔ اسے خبر نہیں ہوئی پروا کا ثنا بیگم سے سامنا بھی ہو گیا، باتیں بھی سن لی، ہاں مگر اس بار اس نے کسی کو بھی بتانے کی ہمت نہیں کی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی، حالت ایسی کہ جیسے کوئی مرنے کے در پر ہو۔
وجود ساتھ چھوڑ چکا ہو مگر روح نکلنے سے انکاری ہو جائے۔ در بدر ہوتی رہی تو اتنا محسوس نہیں ہوا، مگر جب یہ بات جتائی گئی تو دل کو لگ گئی تھی۔ پریان سے اس نے کتنی منتیں کی تھی اپنے ساتھ لے جائے، وہ سمجھا بجھا کر خود چلی گئی۔ عیسیٰ نے خیال بھی بہت رکھا، اور جب چیچا اپنی فرسٹریشن بھی نکالی وہ تب بھی سہتی رہی۔ نہ وہ عیسیٰ کے ساتھ رہنا چاہتی تھی نہ خانزادہ کے گھر، اسے اپنے گھر رہنا تھا، مگر اسے اب شدت سے احساس ہو رہا تھا اس کا اپنا کوئی گھر ہی تو نہیں ہے۔ آنی کا گھر بھی وقتی سہارا تھا، وہ مر گئی تو سہارا ختم۔ پریان کا اپنا گھر تھا، پریسا کا بھی اپنا گھر تھا، اب اس کا گھر بس یہ وقتی سہارے تھے۔ وہ بے غیرت نہیں تھی اور کسی کو پھنسانے کے پلان تو ہرگز نہیں کر رہی تھی۔ ایک ٹین ایج لڑکی کے لیے یہ بات نہیں گالی تھی، یہ اس نے سنی اور سہنے کی کوشش میں ناکام ہو گئی، دوست کے پاس آ گئی۔ وقتی سہارے ہی لینے تھے تو ایک اور سہارا صحیح۔ ہنیا اس کے منہ سے سب حالات سن کر شاکڈ ہو گئی، اسے سن کر ہی رونا آیا تھا۔ پوروا تو پھر سہ کر بیٹھی تھی، بہت برا ہوا بٹ نیور مائنڈ، سب برے ہیں، مطلب تمہاری بہنیں بھی، کسی کو فکر بھی نہیں کہ تم یہاں وہاں جھول رہی ہو، ٹھکانے ایسے ہوتے ہیں کیا؟ ان آنٹی نے تو بس تمہاری آنکھیں کھولی اور کچھ نہیں۔ ہنیا نے بے رحمی سے تبصرہ کیا۔ پوروا پتھر کا مجسمہ بنی سر جھکا کر بیٹھی رہی، ساتھ ہینڈ کیری پڑ رہا تھا جس میں اس کی ضرورت کی کچھ چیزیں تھیں، اور بس ایک ڈریس تک نہیں رکھا جو تن پر تھا وہی سب کچھ تھا۔ آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ اپنی دوست کے پاس پہنچ کر خود پر گزری اب تک کی ساری داستان سنانے تک اس کے آنسو نہیں رکے تھے، دل بری طرح ڈوب رہا تھا۔ اس بار ایسی ڈپریسڈ ہوئی تھی کہ اس کا دل بہنوں کی طرف سے بھی مائل نہیں ہوا۔ وہ جانتی تھی ثنا بیگم کی باتیں سہنا مشکل ہے اور کسی کو بھی بتانے پر اس کا ٹھکانہ پھر سے بدلا جاتا۔ وہ تھک رہی تھی گھر بدل بدل کر، ہاتھ میں موبائل اس سختی سے تھاما ہوا تھا کہ ناخن سفید پڑ رہے تھے۔ اوکے ڈونٹ کرائی پری، میری بات سنو، میں ہوں نا۔ ہنیا مزید غصہ نہیں کر پائی، اپنی بھی آنکھیں بھر بیٹھی تھی۔ ہم عمر تھی، چھوٹی تھی، نہ سمجھ نہ آ رہا تھا نہ حالات سمجھ آ رہے تھے۔ اب تم میرے پاس رہو گی، بس اسٹڈیز کنٹینیو کرو۔ سب سے پہلے تو یہ موبائل آف کر دو، کالز کر کر کے دماغ جلائیں گے اب تمہارا۔ انفیکٹ سم توڑو، موبائل میں نمبرز رہنے دینا، نیو سم لے دوں گی، کبھی ضرورت پڑے تو کال کر لینا۔ ہنیا نے اپنی عمر اور سن کے عین مطابق جذباتی فیصلہ سنا کر اسے موبائل چھینا۔ وہ جمی بیٹھی رہی۔ ہنیا نے خود سم نکال کر توڑ دی مگر نمبرز موبائل میں رہنے دیے۔ اسے وہیں چھوڑ کر باہر نکلی، ملازمہ سے کھانا منگوایا اور زبردستی کھلا کر پوروا کو لٹا دیا۔ وہ چابی کی گڑیا بنی سب کرتی رہی، لیٹ کر آنکھیں تک بند کر لی، مگر اب نیند کس ظالم کو آنی تھی۔ پوری رات اس نے سسکتے ہوئے آنکھوں میں گزار دی۔ ثنا بیگم کی باتیں دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھیں، اس نے ہر بات شیئر کر ڈالی سوائے نکاح کے۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر ہنیا نے ماں باپ کے سامنے اس کا مسئلہ بڑھا چڑھا کر رکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ لڑکی کی ذمہ داری اٹھانا آسان کہاں تھا؟ بیٹا رو مت، دنیا کی حقیقت یہی ہے، تمہاری بہنیں بھی کیا کریں، اپنے گھروں کی ہیں۔ لڑکی کے جب ماں باپ نہ رہیں تو اس کا کوئی گھر نہیں رہتا۔ ہنیا کی مدر نے تأسف سے تبصرہ کیا تھا۔ وہ ٹھٹر کر رہ گئی، کتنا سچ کہا تھا، وہ بھی اب اسی حقیقت میں جینا چاہتی تھی۔ اپنوں میں بے نام سہارے ڈھونڈنے اور ان کی چھاؤں میں چھپ کر رہنے سے کچھ نہیں ملا تھا۔ اسے یہی بہتر لگا، کھو جائے اور سب کی زندگیاں آسان ہو جائیں، نہ عیسیٰ پر جبر کا رشتہ تھوپا جائے، نہ حدیر کو زبردستی کی ذمہ داری اٹھانی پڑے، اور نہ اس کی بہنوں کو اسے سنبھالنے میں اپنے گھر کی فکر چھوڑنی پڑے۔ اس نے مان لیا وہ اکیلی ہے، اس نے وہی کیا، وہی سوچا جو جذباتی لڑکیاں کرتی ہیں۔ وہ دکھی تھی مگر اسے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا، اسے نکاح کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوا تھا۔ ہنیا کی ماما مسلسل تأسف اور ہمدردی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وقت کس بے رحمی سے بدلا تھا، کل تک یہی عورت اسے دیکھتی تھی تو کیوٹ کیوٹ کہتے نہیں تھکتی تھی، آج بس درم سے دیکھ رہی تھی۔ لوگوں کے رویے اور سوچ آپ کی ذات سے نہیں جڑے ہوتے، وہ صرف آپ کے حالات سے جڑے ہوتے ہیں۔ آپ وہی ہوتے ہیں، مگر جب حالات بدلتے ہیں تو لوگوں کے خیالات بھی بدل جاتے ہیں۔ وہ بددلی سے جیسے تیسے ناشتہ کر کے اٹھ گئی۔ ہنیا تو کالج کے لیے تیار تھی۔ ابھی وہ کمرے کی جانب بڑھتی، ان کی نظروں سے اوجھل ہوئی کہ ہنیا بولی، میں چاہتی ہوں پری میرے ساتھ رہے اور میرے کالج میں ہی اس کا ایڈمیشن کروا دیں۔ ہنیا کی خوشی سے بھرپور آواز ابھری۔ پوروا کے قدم تھم گئے۔ دیکھو ہنی، تمہاری فرینڈ ہے تو ہیلپ کریں گے، بٹ سوری ٹو سے وہ ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ ہنیا کے بابا مسٹر وسیم سنجیدگی سے بولے۔ بٹ بابا، ہنیا نے احتجاج کرنا چاہا تو وہ ہاتھ اٹھا کر روک گئے۔ ہنی، ہیلپ کریں گے مطلب اوکے، اسٹڈی کر لے، ہاسٹل میں رہ لے، میں اخراجات اٹھاؤں گا، مگر اور کوئی ضد نہیں۔ آئی ڈونٹ نو اس کی باتوں میں کتنی سچائی ہے، جانے کس فیملی سے ہے، کن حالات میں گھر سے نکلی ہے۔ میں اپنی ریپو اور تمہارے لیے کوئی رسک نہیں لے سکتا، سو ڈونٹ بی سلی۔ مسٹر وسیم کی سنجیدہ آواز میں بیٹی کے لیے محبت اور نرمی تھی، مگر پوروا کے لیے کوئی نرمی نہیں تھی۔
وسیم: آئی نو ہر مدر، شی واز بیسٹ ڈاکٹر۔ مسز وسیم نے نرمی سے اس کی ماں کا حوالہ دیا۔ شی از ڈیڈ ناؤ۔ مسٹر وسیم نے اپنی بات پر زور دیا۔ پوربا لرزتا وجود لیے سب سن رہی تھی۔ ہنی جاؤ، ڈرائیور ویٹ کر رہا ہوگا، کالج سے لیٹ ہو جاؤ گی۔ ڈونٹ وری، تمہاری فرینڈ کی ہیلپ کی جائے گی۔ ہنیا باپ کی یقین دہانی پر بیگ اٹھا کر چلی گئی۔ پوربا اپنی جگہ سے ہل نہیں پائی تھی۔ پھر ہنیا کے کالج میں آپ بات کر لیں ایڈمیشن کے لیے۔ مسز وسیم نے چائے کا سپ بھرتے ہوئے کہا، نیور۔ ہنی کو اس کی فرینڈ شپ سرکل میں لانے کی ضرورت نہیں۔ ہنی نے خواہ مخواہ ذمہ داری ڈال دی سر پر۔ وسیم صاحب بیزار ہو رہے تھے۔ اٹس اوکے وسیم، کتنی NGOs میں ہم ڈونیشن دیتے ہیں، اسے بھی صدقہ سمجھ لیں گے۔ بیگم وسیم نے پرسکون لہجے میں کہا۔ پوربا ساکن سی ہو گئی۔ اسے آج یقین آ گیا، جن کے ماں باپ نہیں ہوتے وہ صدقوں پر پلنے والے لاوارث ہوتے ہیں۔ کوئی چیپ سا کالج اور اس کے ساتھ ہاسٹل دیکھ لو اور جان چھڑواؤ، ہم پیسے دے دیں گے، اتنا بہت ہے۔ مسٹر وسیم اکتائے ہوئے لہجے میں کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ پوربا خود کو گھسیٹتی ہنیا کے روم تک پہنچی اور زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ہنیا واپس آئی تو اس کی ماما نے سب سمجھا دیا۔ وہ اچھی دوست تھی مگر خود مختار نہیں تھی۔ شرمندہ سی پوربا کے پاس بیٹھی یہاں وہاں کی باتیں کرتی رہی اور پھر کچھ ہی دن تک مسز وسیم نے اس کا کسی دور کے کالج میں ایڈمیشن بھی کروا دیا اور کالج کے قریب ایک سستے سے ہاسٹل میں رہائش کا انتظام بھی ہو گیا۔ اس لڑکی سے کہہ دینا، ہم خرچ بھیج دیا کریں گے، بس ہنی سے کانٹیکٹ نہ کرے اور نہ ہی یہاں سے دوبارہ اس کا نام یا ذکر کہیں نکلے۔ کل کو اسے کچھ ہوا یا کسی غلط کام میں پڑ گئی تو خواہ مخواہ ہماری بیٹی کا نام بھی اس کے ساتھ گھسیٹا جائے گا۔ مسٹر وسیم نے سب انتظامات ہوتے ہی سختی سے مسز وسیم کو تاکید کی۔ وہ سر ہلا گئیں۔ آئی ایم سوری پوربا، میں چھپ کر تم سے کانٹیکٹ کروں گی، فکر مت کرنا۔ ماں باپ کے سامنے احتجاج ضائع جاتا دیکھ کر ہنیا بے بسی سے پوربا کو کہنے لگی، تم اپنے ماں باپ کی بات مان لینا ہنی، تمہارے پیرنٹس بہت کیئر کرتے ہیں تمہاری۔ اسے سمجھاتی پوربا کے انداز میں بھی حسرت تھی اور الفاظ میں بھی۔ میری ہیلپ کر کے تم نے بہت بڑا احسان کیا ہے، بس مجھے کچھ ضروری سامان منگوا دو، میرے پاس ڈریسز بھی نہیں ہیں۔ اس نے بیگ سے پیسے نکالے، وہ پیسے جو پہلے موسیٰ اور پھر حدیر پاکٹ منی کے طور پر دیتے رہتے تھے، جو پریحان نے دیے تھے اور کچھ آنی دیتی رہتی تھی۔ سب ملا کر اس وقت اس کے پاس اتنی رقم تو تھی کہ آسانی سے اپنی ضرورت کی چیزیں لے کر بھی بچا سکے۔ ہنیا کے منع کرنے کے باوجود اس نے اپنے ہی پیسے لگائے۔ اب وہ خود مختاری سیکھ رہی تھی۔ گلجان نے ٹھیک کہا تھا، حالات خراب ہوں تو انسان سب سیکھ جاتا ہے۔ بس ایک بات وہ غلط کر دی تھی کہ اس کے پاس اس کا خیال رکھنے والے بہت اپنے تھے، وہ اکیلی تھی اور وہ سب وقتی سہارے۔ پوربا نے سر جھٹکا اور باقی آنسو اندر اتار لیے۔